اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا لما تحب وترضا الہنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو اپنا دین سکھا رہے ہو جبکہ وہ آسمان اور زمین کی ہر شے سے باخبر ہے اور وہ کائنات کی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت دے دی ہے۔ اگر تم واقعاً دعوی ایمان میں سچے ہو، بے شک اللہ آسمان و زمین کے ہر غیب کا جاننے والا اور وہ تمہارے تمام اعمال کا بھی دیکھنے والا ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آخری 3 آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ماہ مبارک رمضان کی مقدس ساعتوں میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، گزشتہ آیات میں سچے مسلمانوں کے نشانیوں کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو اس کی علامات اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور شان نزول بھی اور پس منظر بھی گزشتہ آیات کا جب عرض کیا گیا تو اس میں گزارش کی گئی کہ جو اسلام کا دعویٰ رکھنے والی جماعت تھی، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ ایمان کی حقیقت ان کے دل میں مستقر ہے، ایمان کی حقیقت ان کے دل میں موجود ہے۔ قرآن کریم ان کے لیے بھی اور ان جیسے تمام افراد کے لیے جو انہی کی طرح خیال رکھتے ہیں، انہی کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں اور جو انہی جیسے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اپنے اس دعویٰ کے لیے اصرار کرنے کی اور قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہ تم مسلمان ہو اور اپنے اسلام میں کس حد تک تم جو ہے وہ راسخ ہو، اور اسلام تمہارے وجود میں کس حد تک راسخ ہے، اور ایمان کا تمہارے وجود میں کیا کردار ہے،
اس میں قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان اور کفر کے مسئلہ میں تمہارا معاملہ تمہارے خدا کے ساتھ ہے۔ ایمان کا مسئلہ، کفر کا مسئلہ، یہ تمہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ ہے، اور اس میں تمہارے سامنے تمہارا اللہ ہے، اور وہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور یہ سارے بیان کے بعد اب اس آیت میں لہجہ جو ہے وہ تھوڑا سا گزشتہ آیات کی نسبت اس کا لحن مختلف ہے۔ عتاب آمیز لہجہ اختیار کیا گیا اور کہا گیا کہ ان سے کہہ دیں، یہ جو اس قسم کا تصور رکھتے ہیں، اس قسم کا اصرار کرتے ہیں اور قسم بھی اٹھاتے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ کیا تم اپنے ایمان کی خبر اپنے خدا کو دینا چاہتے ہو؟ یعنی تم اپنے خدا کو اپنے ایمان کے بارے میں بتانا چاہتے ہو کہ تم صاحب ایمان ہو، اور یہ خبر اپنے اللہ کو دینا چاہتے ہو، جبکہ اللہ تو وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں موجود تمام چیزوں سے باخبر ہے، تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ تو آسمانوں میں موجود چیزوں سے بھی باخبر ہے اور زمینوں میں موجود چیزوں سے بھی باخبر ہے۔ اور پھر اس بات کو زیادہ مؤکد کرنے کے لیے اور اس بات پر زیادہ تاکید کرنے کے لیے مزید ارشاد فرمایا، خدا ہر چیز سے آگاہ ہے، خدا کو ہر چیز کا علم ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات عین علم ہے اور اللہ کا علم عین ذات ہے، یعنی یہ فرمایا کہ اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور علم کا وہ مرتبہ ذات حق تعالیٰ کے بارے میں ہماری طرح کا علم نہیں ہے کہ علم کہیں پر ہے اور ذات کہیں پر ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب علم نہیں تھا اور اس کے بعد سیکھنے کے نتیجے میں علم آ گیا۔ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ذات مقدس حق تعالیٰ عین علم ہے اور اللہ کا علم عین ذات حق تعالیٰ ہے، لہذا اللہ کا جو علم ہے وہ ازلی و ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ایک وقت تھا کہ ذات پروردگار تھی لیکن علم پروردگار نہ تھا، نہ علم الہی عین ذات الہی ہے، لہذا چونکہ عین ذات الہی ہے علم پروردگار، لہذا ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو تمہاری شاہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے، وہ تو انسان اور اس کے دل کے درمیان بھی حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، لہذا جو اللہ اتنی عظمتوں والا ہے، جس کا علم اتنی عظمتوں والا ہے، اس کے سامنے کسی طرح کا دعویٰ کرنے کی اور کسی طرح کا ادعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ جو اپنے دعویٰ اور ادعا میں سچے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ذات حق تعالیٰ علم رکھتی ہے کہ جو اپنے ادعا میں جھوٹے ہیں، ان کو جانتا ہے، وہ دل و جان کی گہرائیوں سے واقف ہے۔ یہاں تک کہ ذات حق تعالیٰ ایمان کی شدت اور ایمان کے ضعف، یعنی ایمان کے مراتب کا بھی علم رکھتی ہے۔ اللہ کی ذات کوئی ایمان کے کس مرتبے پر فائز ہے اور دوسرا کس مرتبہ ایمان پر فائز ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کا بھی علم رکھتی ہے۔ حتیٰ عجیب بہترین تعبیر یہاں پر بعض علماء نے ذکر فرمائی کہ بعض اوقات اپنے یہ ایمان کے مراتب جو ہیں خود ان افراد سے بھی جو ہے وہ مخفی ہوتے ہیں، خود وہ اپنے ایمان کے ان مراتب سے آگاہ اور آشنا نہیں ہوتے، لیکن وہ اتنا خبیر ہے، وہ اتنا علیم ہے اور اس کا علم عین ذات ہے کہ وہ ایمان کے مراتب کا بھی علم رکھتا ہے کہ کوئی کس مرتبہ ایمان پر فائز ہے، اللہ رب العزت سے یہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ ساری باتیں واضح، روشن اور آشکار ہیں، لہذا جب وہ اللہ کا علم جب اس طرح کا علم ہے تو خدا کو اپنے ایمان سے باخبر کرنے کے لیے اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا علم جب ایسا ہے تو تمہاری طرف سے یہ اصرار کیوں ہے کہ تم اللہ کو اپنے علم سے باخبر کرو، اور اپنے ایمان سے باخبر کرو اور اپنے ایمان کے درجے اور حقیقت سے اللہ کو آگاہ کرو؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ذات حق تعالیٰ ان آیات میں
دوبارہ بادیہ نشین عربوں کی طرف اور بدو عربوں کی طرف یہ گفتگو پلٹتی ہے قرآن میں، جو اپنے اسلام لانے کو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک احسان سمجھتے تھے. یعنی وہ اسلام لے کے آئے تو اپنے تئیں انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا اسلام لانا یہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان ہے. ہم اگر اسلام لے کے آئے ہیں تو یہ ہماری طرف سے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک احسان ہے. اور احسان جتانے کے لیے کہتے تھے ہم تو آپ کے پاس تسلیم کے دروازے سے آئے، تسلیم ہوتے ہوئے آپ کے پاس آئے، جبکہ بہت سے قبائل، عرب قبائل جو ہیں وہ آپ کے پاس جنگ کے لیے آتے ہیں، وہ جنگ کے دروازے سے وارد ہوئے آپ کے پاس آئے، جبکہ ہم جو ہے وہ تسلیم کے تو گویا کہ یہاں پر احسان کی کیفیت ہے ذات پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ عربوں کی طرف سے ایک احسان جتانے کی کیفیت ہے. قرآن کریم ان کے جواب میں جو اس قسم کا طرز تفکر رکھتے تھے، جن کی سوچ یہ تھی کہ اسلام لانا حقیقت میں پیغمبر پر منت اور احسان ہے، قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے وہ افراد کے جو احسان جتلاتے ہیں آپ پر اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے اور ہمارا احسان لانا گویا کہ احسان ہے، یمنون علیک ان اسلموا، جو احسان جتاتے ہیں کہ آپ پر اسلام لائے، ان سے کہہ دیجئے اے رسول، ان سے کہہ دو کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ رکھو، یہ جو تم اسلام لے کے آئے ہو میرے اوپر اس کا کوئی احسان نہیں ہے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر کوئی احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اسلام قبول کرنا، حلقہ بگوش اسلام ہونا، یہ ذات مصطفیٰ پر کسی قسم کا احسان نہیں ہے. حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ بلکہ یہ تو حقیقت میں اللہ کا تم پر احسان ہے، خدا کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی ہے، اس نے ایمان کی طرف تمہیں ہدایت دی ہے. اور یہ کب ہے کہ حقیقت میں اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے؟ اس صورت میں کہ اگر تم ایمان کے دعویٰ میں سچے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم اسلام لے آئے، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ایمان لے آئے، تو تمہارا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے، حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کا تم پر احسان ہے اگر تم سچے ہو کہ اس نے تمہیں اس طرف ہدایت دی ہے، اور اس ہدایت کے نتیجے میں تم جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. یہ جو مادہ من استعمال ہوا، بل اللہ یمن علیکم، منت اور احسان، یہ ایک خاص وزن کے معنی میں ہے. خاص وزن کو بیان کرنے کے لیے یہ مادہ، یہ جو بل اللہ یمن علیکم، من یمن، یہ جو مادہ استعمال کیا خاص وزن کے معنی میں ہے، جس سے چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، خاص وزن جس سے چیزوں کو تولا جاتا ہے. اس کے بعد پہلے تو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے لغوی اعتبار سے، پھر ہر وزنی اور گراں قدر نعمت پر اس کا اطلاق کیا جانے لگا. اچھا، یہاں پر احسان اور منت کی دو اقسام علماء نے ذکر فرمائی اور بیان فرمائی ہیں. اگر تو اس احسان میں اور اس منت میں عملی پہلو موجود ہو، یعنی اگر یہ گراں قدر نعمت کے عطا کرنے کے معنی میں ہو تو اس صورت میں یہ ممدوح ہے، یہ اچھا ہے، یہ پسندیدہ ہے. اگر تو کس معنی میں ہے؟ گراں قدر نعمت کے عطا کیے جانے کے معنی میں ہے تو یہ ممدوح ہے. اور خدا کے جو احسانات ہیں وہ اسی باب سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. لیکن اگر اس میں صرف لفظی پہلو ہو، یہ احسان کا جو تذکرہ ہے اور منت کا جو تذکرہ ہے، اگر اس میں صرف اور صرف زبانی کلامی اور لفظی بات ہے تو اس صورت میں جیسا کہ بہت سارے انسانوں کے احسانات اسی باب سے ہوتے ہیں، وہ زبانی کلامی ہوتے ہیں، عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ زبان کے شعر ہوتے ہیں اور کاغذی شعر ہوتے ہیں، اپنی زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، میدان عمل کے شاہ سوار نہیں ہوتے. تو اگر تو یہ احسانات جو ہیں
یہ صرف لفظی پہلو سے متعلق ہوں، جیسا کہ بہت سارے انسانوں کے احسانات ایسے ہوتے ہیں، تو یہ ممدوح نہیں ہے، بلکہ ایک قبیح اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ پہلے جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آپ پر احسان رکھتے ہیں، وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی ان کا احسان قبول کرنا گویا کہ ان کی زبان سے ایک احسان ہے، پہلے جملے میں یہ فرمایا۔ اور یہ اس بات پر ایک دوسری تاکید ہے کیا، کہ وہ ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں، دعوی ایمان میں وہ حق پر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ظاہری طور پر صرف اسلام قبول کیا ہے، لقلقہ لسانی ہے یہ اسلام کی بات، اور یہ اسلام کا تذکرہ صرف ان کی زبان پر ہے۔ اور آیت کے ذیل میں کیا ارشاد فرمایا؟ آیت کے ذیل میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے دعویٰ اور ادعا میں سچے ہو تو یہ خدا کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت فرمائی ہے، ایمان کی طرف تمہارا ہدایت پانا یہ اللہ رب العزت کا تم پر احسان ہے۔ بہرحال یہ ایک قابل غور مسئلہ ہے، قابل دقت مسئلہ ہے، اور اس پر غور کیے جانے کی ضرورت ہے کہ عام طور پر جو سطحی فکر کے افراد ہیں، سطحی سوچ رکھنے والے افراد ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے، ان کا تصور اور گمان یہ ہوتا ہے کہ ایمان کو قبول کر لینے اور عبادات و اطاعات و بندگی کی وادی میں قدم رکھنے سے انہوں نے ذات حق تعالی یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اوصیاء کی بارگاہ میں انہوں نے کوئی احسان کیا ہے اور کوئی خدمت کی ہے۔ اسلام قبول کیا، ایمان کے راستے پہ قدم اٹھایا، تو وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کا خدا پر احسان ہے، پھر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ تصور ہے، اور پھر اوصیاء اولیاء کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے۔ یہ کوتاہ فکر افراد اور سطحی فکر افراد جو ہے وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہماری خدمت ان کے لیے ہے، لہٰذا چونکہ ایسا تصور ان کے ہاں پایا جاتا ہے، فوراً اس وجہ سے اجر کی اور پاداش کی امید بھی باندھ لیتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی خدمت کی ہے، اتنی بڑی ہماری طرف سے کاوش ہے، تو اب ہمیں خدمت بھی ملنی چاہیے اور اس کا احسان بھی اور اجر بھی ہمارے لیے ہونا چاہیے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ چونکہ اگر کسی کے دل میں نور ایمان روشن ہو چکا ہے، اگر اللہ نے کسی کے دل کو نور ایمان کے لیے انتخاب فرما لیا ہے اور کسی کو اللہ کی طرف سے یہ توفیق حاصل ہو گئی ہے کہ وہ مومنین کے صف میں آ گیا ہے توفیق الہی کے نتیجے میں، تو اس کو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا عظیم ترین لطف جو ہے وہ اس کے شامل حال ہوا ہے۔ اگر وہ اس مرحلے کی طرف ہدایت پا چکا ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنے عظیم لطف کے لیے، اتنی عظیم عنایت کے لیے اسے قابل سمجھا ہے اور وہ موفق ہوا ہے، اور یہ توفیق الہی اس کے شامل حال ہوئی ہے۔ ایمان اگر اللہ رب العزت کی توفیق کے نتیجے میں کسی کو ایمان کی طرف ہدایت ہو جائے اور وہ صاحب ایمان بن جائے، تو ایمان ہر چیز سے پہلے، باقی ساری چیزیں جو ایمان کے بعد انسان کو حاصل ہونی ہیں، ہر چیز سے پہلے یہ ایمان جو ہے یہ عالم ہستی کے بارے میں، جہان کون کے بارے میں اور اس کرۂ ہستی کے بارے میں انسان کو ایک نیا شعور عطا فرماتا ہے۔ ایمان کے نتیجے میں اس کا ویژن تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا طرز تفکر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت الہی ہے کہ اگر صاحب ایمان بن جائے تو اس کا افق فکر جو ہے، اس کا شعور جو ہے وہ بالکل یکسر جو ہے اس کو ایک نئی وادی کی طرف اور نئے معرفت کے دروازے کی طرف لے کے چلے گا، اور یہ صرف ایمان کے عطا ہونے کے نتیجے میں ہے۔ اگر کوئی صاحب ایمان بن جائے اور یہ لطف الہی اس کے شامل حال ہو جائے، خود خواہی سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، خود پسندی سے اپنے آپ کو بچا لے گا، غرور و تکبر ان سے وہ اپنے آپ کو دور کرے گا، اور یہ حجابات جو ہیں سارے ان سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ انسان کے معرفت اور انسان کے نظر کے جو ہے افق جو ہیں وہ وسیع ہو جائیں گے صرف اس ایک نعمت الہی کے حاصل ہو جانے کے بعد۔
اگر وہ صاحب ایمان بن جاتا ہے، اور اس کی جو اعلیٰ صلاحیتیں ہیں وہ اس ایمان کے نتیجے میں ان کو جلا ملتی ہے، اور علم و قدرت، امامت، شجاعت، ایثار و قربانی، عفو و درگزر اور خلوص نیت جیسی جو صفات ہیں، یہ ساری ایمان کی اس عطائے پروردگار کے بعد اسے حاصل ہو جاتی ہیں۔ جو صاحب ایمان بن جاتا ہے تو اس کے بعد یہ صفات حسنہ بھی اس کے پاس آ جاتی ہیں، اور ایمان کے نتیجے میں وہ جو ایک کمزور وجود تھا، جو ضعیف وجود رکھنے والا انسان تھا، وہ ایک قوی فکر اور قوی وجود کا حامل ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ایک ایمانی جو عنایت اس کے حق میں ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں بہت ساری صفات اس کو مزید بھی حاصل ہوتی ہیں، اور انسان مدارج کمال اور مراتب کمال کی طرف سفر پر بڑھتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایمان کی وہ نعمت ہے کہ جو اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے۔ اب یہ حقیقت میں احسان ہے کہ اللہ نے اسے موفق کیا اور صاحب ایمان بنایا، یہ حقیقت میں احسان ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یا یہ جس نے اسلام قبول کر لیا یہ حقیقت میں احسان جتا رہا ہے خدا پر کہ میں نے پیغمبر پر بھی احسان کر دیا اور اللہ پر بھی احسان کر دیا؟ حقیقت میں تو اللہ کا اس پر احسان ہوا ہے، نہ یہ کہ اس نے کوئی احسان کیا ہے۔ لہذا چونکہ ایمان حقیقت میں لطف پروردگار ہے تو خدا کے پیغمبر پر کوئی احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح عبادات ہیں، اطاعت میں سے ہیں، ہر ایک میں جو ہے ایمان کے نتیجے میں یہ شخص جو ہے تکامل اور ارتقاء کی طرف بڑھ جاتا ہے، چونکہ یہ صاحب ایمان بن گیا ہے۔ صاحب ایمان بننے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے یہ احسانات اور یہ الطاف اس پر ہوتے ہیں، اور ایمان کی صفت حاصل ہو جانے کے بعد وہ تکامل کی منزلوں کو طے کرتا ہے اور تکامل کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ ایمان جو ہے اس کے قلب کو جلا بخشتا ہے، صفا بخشتا ہے، شہوات پر کنٹرول کرتا ہے، اسی ایمان کے نتیجے میں روح خالص ہو جاتی ہے، اور اسلامی معاشرے کو وحدت و اتحاد، قوت و عظمت عطا کرتا ہے۔ کون؟ یہی ایمان کی صفت کا حامل ہو جانا۔ اور اس مقام پر اگر کوئی انسان پہنچ گیا ہے اور فائز ہو گیا ہے تو یہاں پر اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہر صبح و شام اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے یہ نعمت ایمان عطا فرمائی ہے۔ ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد سر سجدہ پروردگار میں رکھے اور اس نعمت ایمانی پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ جو توفیق اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے اس پر اس کا شکر ادا کرے۔ اگر خدا پر ایمان اور اس کی اطاعت کے بارے میں انسان کی سوچ اور انسان کی فکر اور تفکر اس طرح کا ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ اللہ سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ خداوند متعال کا اپنے آپ کو مدیون سمجھے گا کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ مجھے نعمت ایمان عطا فرمائی، اور خدا کے احسانوں تلے دبا ہوا سمجھے گا۔ یہ طرز تفکر اپنانے والا ہمیشہ یہ سمجھے گا کہ اللہ نے مجھ پر خاص لطف و کرم فرمایا ہے، لہذا اس کی عبادات کے بجا لانے کا طریقہ بھی تبدیل ہو جائے گا، اور اطاعت کی وادی میں وہ پورے وجود کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ ہمہ وقت جو ہے وہ حاضر رہے گا، اور اطاعت کے لیے ہمیشہ وہ آمادہ اور تیار رہے گا۔ اور اگر اللہ رب العزت اس کو اس کے عمل پر کوئی جزائے خیر بھی عطا فرماتا ہے تو یہ اس جزا کو حاصل کرے گا، لیکن اس نیت سے اس جزا پر کہ وہ طلبگار ہے کہ میں نے یہ عمل انجام دیا تو مجھے یہ جزا ملنی چاہیے، اس نیت سے اس جزا کو نہیں دیکھے گا، بلکہ جزا کے بارے میں اس کا طرز تفکر اور سوچنے کا انداز بدل جائے گا، اور وہ کیا ہوگا کہ اللہ تو تیرا احسان تھا کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور یہ بھی تیرا احسان ہے کہ اس ایمان کی دولت ملنے کے بعد مجھ پر اپنے انعامات اور احسانات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔
اس کا طرز تفکر یہ بن جائے گا، یہ اللہ کا ایک دوسرا لطف و کرم سمجھے گا۔ ورنہ حقیقت میں تو جو نیک کام بجا لاتا ہے، نیک کام بجا لانے کا فائدہ جو ہے وہ خود انسان ہی کی طرف پلٹتا ہے۔ انسان کے نیک کام بجا لانے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے جو توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے، اس توفیق کے ساتھ ساتھ خدا کی طرف سے اس کے قرضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کی ہدایت ایک لطف ہے، اللہ کے پیغمبر کی طرف اس کی دعوت ایک دوسرا لطف ہے، اور اطاعت و فرمانبرداری کی طرف اس کا بڑھنا اللہ کا ایک اور لطف اور ایک اور احسان ہے۔ اور پھر ان سب پر اللہ کی طرف سے مزید اجر و ثواب کا بھی عطا کر دیا جانا، یہ اللہ کا ایک اور احسان ہے اور ایک لطف و کرم ہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت دی، یہ ایک لطف ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی، اس کی طرف پیغمبر کی طرف دعوت دی، یہ اللہ کا ایک اور لطف و احسان ہے۔ پھر اللہ نے اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا ایک اور احسان ہے۔ پھر اطاعت کی توفیق مل جانے کے بعد اللہ کو جب بندگی اس کی دیکھتا ہے خدا، تو اس پر نعمتیں بھی بڑھا دیتا ہے، ثواب بھی عطا فرماتا ہے، جزا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک اور لطف اور احسان ہے۔ پس یہ لطف بالائے لطف ہے، یہ نور علی نور ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لطف الہی کا نتیجہ ہے، اللہ کے احسانات ہیں۔ اور آخری آیت جو ہمارے زیر بحث ہے اور جس پر سورہ مبارکہ حجرات کا اختتام بھی ہوتا ہے، تو اس میں مزید اسی بات کی دوبارہ تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ گزشتہ آیت میں بھی جس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ خدا بند متعال آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے۔ اللہ آسمانوں کا غیب وہ بھی جانتا ہے، اور زمینوں کا جو غیب ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اور جو عمل بھی تم انجام دیتے ہو، جس عمل کو بھی تم بجا لاتے ہو، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اور اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل پر ناظر ہے خداوند متعال۔ اور تم اس بات پر قطعی اصرار نہ کرو، اس بات پر تمہاری طرف سے کوئی اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ تم حتمی اور یقینی طور پر مومن ہو۔ اپنے صاحب ایمان ہونے پر کوئی اصرار تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں اصرار کرتے ہو تم کہ تم صاحب ایمان ہو؟ اور اس پر قسم اٹھانے کی بھی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، اس پر قسم اٹھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ اللہ تمہارے دل کے حالات کی خبر رکھتا ہے اور تم سے بہتر خبر رکھتا ہے۔ اللہ تمہارے دل کو بہتر جانتا ہے، تمہارے دل کے گوشوں کو جانتا ہے، لہذا تمہاری طرف سے کوئی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو کچھ بھی تمہارے دل میں کیفیات گزر رہی ہیں، جو بھی تمہارے دل میں گزرتا ہے، وہ اس سے مکمل طور پر آگاہ ہے، وہ مکمل طور پر علم رکھتا ہے۔ زمین کی گہرائیوں، زمین کے اعماق، اللہ اکبر، زمین کے اسرار اور آسمانوں کے غیوب اور غیب سے بھی اللہ کیا ہے؟ آگاہ ہے۔ تم کیوں قسم اٹھا رہے ہو؟ جو آسمانوں کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، جو زمینوں کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، اپنا اسلام بتانے کے لیے، اپنا ایمان بتانے کے لیے قسمیں اٹھا رہے ہو مصطفیٰ کے سامنے آ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نہیں، پیغمبر کے سامنے کسی طرح کی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بنا پر کیسے ممکن ہے کہ جو آسمانوں کے غیب کو بھی جانتا ہے، زمینوں کی معلومات بھی رکھتا ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے دلوں کے حالات سے بے خبر ہو؟ وہ جو سب کا علم رکھتا ہے وہ تمہارے دلوں کے حالات سے بے خبر ہو، یہ کیسے ہے؟ خداوند متعال، اے خدایا تو نے ہم پر احسان فرمایا ہے، اے اللہ تو نے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ کیا کرم فرمایا؟ کہ تو نے ہمارے دلوں میں نور ایمان کو روشن فرمایا۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، اے اللہ تیرا لطف و کرم ہے،
ہمارے دل میں جو نور ایمان ہے یہ تیرے لطف و کرم کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اے خدایا تیرا خاص لطف و کرم ہے کہ تو نے ہمارے دلوں میں نور ایمان روشن فرمایا۔ اے خدایا تیرا خاص لطف و کرم ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ نے ہدایت۔ لہذا یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر ثابت قدمی عطا فرما، ثبات قدم عطا فرما، اور تکامل کی راہ میں ہماری ہدایت اور رہنمائی فرما۔ اے اللہ یہ تو نے عطا فرما دیا، یہ تیری عطا کے بغیر ممکن نہیں تھا، یہ تو نے عطا فرمایا ہے، یہ تیرا احسان ہے۔ اب کیا دعا مانگے؟ اب یہ دعا مانگو کہ اللہ اس ہدایت کے راستے پر جو تکامل کا راستہ ہے اس طرف ہماری رہنمائی فرما دے۔ خدایا تو ہمارے دل کی گہرائیوں سے بھی واقف ہے، اے اللہ تو ہماری نیات سے بھی آگاہ ہے، ہمارے عیوب کو اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھ اور اپنے فضل و کرم سے ہماری اصلاح فرما، اپنے لطف و کرم سے ہماری اصلاح فرما۔ بار الہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں ایسی قدرت و طاقت عطا فرما کہ ہم ان عظیم اخلاقی قدروں کو جو تو نے سورہ مبارکہ حجرات میں بیان فرمائی ہیں، اس باعظمت سورہ میں بیان فرمائی ہیں، ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ان اخلاقی قدروں کو انفرادی طور پر اپنے وجود کے اندر اور پھر معاشرتی طور پر معاشرے کے اندر انہیں زندہ رکھ سکے اور ان کی پاسداری کر سکیں۔ مومنین کرام، یہ سورہ مبارکہ حجرات کی آیات کا بیان تھا کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ اب ان آخری 3 آیات میں جو پیغامات ہیں ان کو آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ عرض کرنے کی توفیق حاصل کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات قرآن اور تعلیمات محمد و آل محمد سے وابستہ و متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک سورہ حجرات کی یہ آخری 3 آیات 16، 17 اور 18 ان کے بارے میں ایک مختصر جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عرض ہوا کہ کچھ لوگ 16 نمبر آیت میں کچھ لوگ قسم اٹھا کر پیغمبر خاتم کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے کہ ہمارا ایمان سچا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت اتاری گئی کہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ اب پیغام کیا ہے اس آیت کا؟ یہ انتہائی قابل غور ہے، اس کی طرف توجہ فرمائیے۔ آیت کیا ہے؟ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ۔ یہ قابل غور نقطہ ہے۔ یہ لوگ کس کے پاس آئے تھے؟ پیغمبر خاتم کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے قسم کس کے پاس اٹھائی تھی؟ انہوں نے قسم پیغمبر کے سامنے اٹھائی تھی۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ۔ آیت کہہ رہی ہے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو قسمیں اٹھا کر؟ وہ تو پیغمبر کے سامنے قسم اٹھا رہے ہیں، اور تعبیر آیت کی کیا ہے؟ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ۔ کیا تم اللہ کے سامنے جو ہے وہ قسمیں اٹھا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے تم جو ہے وہ اس قسم کی بات کر رہے ہو؟ قل کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع نہ دو۔ وہ آئے تھے پاک پیغمبر کے سامنے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع نہ دو۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بات کا اظہار کر رہا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کے سامنے اظہار کر رہا ہے، کیونکہ اس گروہ اور اس جماعت نے اظہار تو رسول اللہ کے سامنے کیا تھا، لیکن قرآن فرما رہا ہے اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کے سامنے استظہار کر رہے ہو؟ یہ ایک انتہائی قابل غور نقطہ ہے کہ جس کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ دوسرا نقطہ جو اس 16 نمبر آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند متعال سب چیزوں کا علم رکھتا ہے، خدا ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، لہٰذا خدا کے سامنے تظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے سامنے کسی چیز کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اتعلمون اللہ، خدا کے سامنے اپنی اطلاع دے رہے ہو دینداری کی، واللہ بکل شیء علیم، جبکہ اللہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا کو دینداری کی اطلاع دیتے ہو جبکہ اللہ آسمان و زمین کے ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ دوسرا نقطہ اور دوسرا پیغام۔ تیسرا نقطہ اور تیسرا پیغام اس 16 نمبر آیت سے، خدا اشیاء کے وجود سے بھی آگاہ ہے اور خدا اشیاء کی خصوصیات کا علم بھی رکھتا ہے۔ وجود کا علم بھی خدا کے پاس ہے اور خصوصیات کا علم بھی ذات حق تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وجود کا علم رکھتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور کیا ہے جی وہ ساری خصوصیات جو اشیاء کی ہیں یہ بھی اس کے بارے میں اللہ علم رکھتا ہے۔ اور پھر 17 نمبر آیت، اس میں جو مطالب بیان کیے گئے وہ مطالب سرسری سے آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کیے دیتے ہیں۔ اور پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بنی اسد کا ایک طائفہ تھا، جس طرح کہ گزشتہ آیات میں عرض ہوا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے احسان جتایا پیغمبر خاتم پر کہ ہم اسلام قبول کر رہے ہیں اور یہ ہمارا احسان ہے، ہم نے کوئی جنگ نہیں کی، ہم نے کوئی خون ریزی نہیں کی، اور چونکہ ہم جنگ کے بغیر آپ کے پاس آئے ہیں لہذا آپ کو ہماری قدر کرنی چاہیے۔ یہ پاک پیغمبر کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں 17 نمبر آیت میں ان کو اس بات سے منع فرمایا، اور خداوند متعال نے اس ایمان کی نعمت کو سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں اور انبیاء کی بعثت کو سورہ قصص میں یہ اس آیت میں کیا کیا؟ ایمان کو نعمت کے طور پہ بیان کیا۔ 164 نمبر آیت سورہ آل عمران کی انبیاء کی بعثت کو بیان فرمایا، اور 5 نمبر آیت سورہ قصص کی اس میں مستضعفین کو وارث قرار دینے کو اپنا احسان قرار دیا۔ یعنی تم اسلام قبول کرنے کو اپنا احسان قرار دے رہے ہو، حقیقت میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کی ہے، میں نے انبیاء بھیجے ہیں تو میں نے تم پر احسان کیا ہے، اور پھر مستضعفین کو اگر میں وارث بنا دوں گا تو یہ میرا احسان ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ان آیات میں اللہ رب العزت اس احسان کو اس انداز میں بیان فرماتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے مہم جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا ہے، اور اللہ کی طرف سے راہبر، معصوم راہبر جو ہیں ان کی طرف رہنمائی کا ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے بہترین نعمت ہے۔ اور 17 نمبر آیت میں کیا پیغام ہمارے سامنے ہے کہ اسلام کی طرف ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے احسان فرمایا۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ہمارے اسلام کا محتاج ہے، نہ ہی ہمارے ایمان کا محتاج ہے، نہ ہی ہماری عبادت کا محتاج ہے۔ لا تمنوا علیہ، ہم مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا پیغام 17 نمبر آیت کا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے تو اس کی ایک نشانی موجود ہے۔ اگر دعوی ایمان میں سچا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ احسان خدا پر نہیں جتائے گا بلکہ خدا کا ممنون احسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے تو اپنی نماز و روزہ و صدقہ و خیرات سے خدا پر احسان نہیں کرے گا بلکہ خود کو ممنون احسان خدا سمجھے گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، لا تمنو، تو مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بل اللہ یمنو، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ جی حقیقت میں جو سچا مسلمان ہے وہ خود کو خدا کا ممنون احسان سمجھتا ہے۔ اور 17 نمبر آیت سے جو اگلا نقطہ اور پیغام ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی رسول خدا پر احسان جتائے گا اور رسول خدا کے سامنے جا کر احسان کے لہجے میں گفتگو کرے گا تو یہ حقیقت میں خدا پر احسان جتا رہا ہے، کیونکہ خداوند متعال جواب دے رہا ہے، یعنی انہوں نے احسان جتلایا پیغمبر پر اور خدا نے پیغمبر کی اوپر احسان جتانے کا جواب خود دیا۔ گویا کہ انہوں نے پیغمبر پر احسان نہیں جتایا، خود خداوند متعال پر احسان جتایا ہے۔ یمنون علیکا، یہ تجھ پر احسان جتاتے ہیں میرا حبیب، بل اللہ یمنو، ان کو کہو کہ تجھ پر احسان نہ جتائیں بلکہ اللہ نے ان پر احسان کیا ہے۔
خدا پیغمبر کی حمایت فرماتا ہے، خدا پیغمبر کی حمایت میں آیات نازل فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ پیغمبر کو کسی کا مقروض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر پر کسی نے کوئی احسان نہیں فرمایا، اور حقیقت میں پیغمبر کے وسیلے سے اللہ نے ان پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کی ہدایت کی ہے، دین کی طرف بھی پیغمبر کی طرف بھی، پیغمبر کسی کا کوئی مقروض نہیں ہے۔ اور ایک اور نقطہ اور ایک اور مقصد جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ آپ اسلام لانے کو احسان کے طور پہ ذکر فرما رہے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، جبکہ اللہ نے تمہیں اسلام سے آگے کے مرحلے کی طرف ہدایت کی۔ اسلام پہلا مرحلہ ہے۔ کل کی آیت میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام اور ایمان میں فرق پایا جاتا ہے جب یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ذکر کیے جائیں۔ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، ان کی تعریفیں بھی کل آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں۔ تم اسلام لا کر اللہ پر احسان فرما رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام سے اگلے مرحلے کی طرف ہدایت فرما رہا ہے۔ ہداکم للایمان، اللہ تمہیں ایمان کی طرف جو ہے وہ ہدایت فرما رہا ہے۔ ایمان کا مرحلہ اسلام کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اور ایک اور پیغام اور نقطہ اس آیت 17 نمبر آیت میں، انسانی تکامل کا جو آخری مرتبہ ہے، انسان تکامل کی آخری منزل پر کب پہنچے گا؟ جب وہ ایمان واقعی تک پہنچ جائے گا۔ واقعی مومن اگر بن گیا تو تکامل کا مرحلہ اس نے طے کر لیا۔ ہداکم للایمان، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی ہے۔ صرف زبان سے اسلام کا اظہار کرنا نہیں، صرف زبان سے لقلقہ لسانی کے طور پر اسلام کا اظہار کرنا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور منافق بھی تو زبان سے اظہار کرتے تھے، منافق بھی تو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ ظاہری طور پر جو زبان پر کلمہ جاری کرنا ہے یہ نہیں، بلکہ واقعی ایمان اگر کسی کے قلب و جان میں راسخ ہو گیا ہے تو وہ انسانی تکامل کی سب سے بڑی منزل کو پہنچ گیا ہے۔ اور آخری آیت کے پیغامات، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ ایک پیغام یہ ہے اس آخری آیت کا کہ مکتب توحید میں ارزش، قدر و قیمت، مقام اور مرتبہ تظاہر کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ جس کا آپ اظہار فرما رہے ہیں، زبانی کلامی آپ کے رویوں کی بنا پر نہیں ہے، نعرہ لگانے سے صرف اور صرف نہیں ہے، بلکہ مکتب توحید میں اور دین مبین اسلام میں جو ارزش اور مقام اور مرتبہ ہے وہ خلوص قلب کی، خالصانہ اعمال اور قلب کی ان کیفیات کی بنیاد پر ہے کہ آپ خالصتاً لوجہ اللہ کون سے اعمال بجا زبان سے اظہار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تظاہر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لقلقہ لسانی ہے یا نہیں ہے۔ یہ خلوص قلب اگر آپ میں پایا جاتا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ اور خدا کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ کوئی بندہ کتنا صاحب مرتبہ ہے۔ اور یہ جو قلب کی کیفیت ہے، یہ جو قلب کی کیفیت ہے، اس کا علم جو ہے وہ خاص ہے ذات حق تعالی کے ساتھ۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، خداوند متعال وہ جو آسمانوں اور زمینوں کو غیب کو جانتا ہے، کیسے وہ ہمارے دلوں کی کیفیات سے آگاہ نہیں ہے۔ یہ ایک پیغام ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا پیغام یہ کہ بصیرت خداوندی اور ایمان یہ تقوی الہی کے لیے بنیاد اور اساس کا درجہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ صاحب ایمان ہیں، اگر آپ علم رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے لیے تقوی کی منازل آسان ہیں۔ اور تیسرا پیغام اس سورہ حجرات کی آخری آیت سے کہ خدا کا علم جو ہے وہ صرف علم نہیں ہے بلکہ خدا کے بصیر ہونے کے ہمراہ ہے، خدا کے بصیر ہونے کے ہمراہ ہے۔ اس میں فرمایا یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، علم خدا بھی ہے اور خدا کا بصیر ہونا بھی ہے، یعنی اللہ کا جو علم ہے وہ علم اجمالی نہیں ہے، سطحی علم نہیں ہے، یک طرفہ علم نہیں ہے، قابل شک و تردید علم نہیں ہے، موقت علم نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم، خدا جانتا ہے، واللہ بصیر، اور بصیر بھی ہے۔ اس میں کوئی علم الہی میں کوئی شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ناظرین محترم
ہم دعا کرتے ہیں کہ سورہ مبارکہ حجرات میں یہ جو اخلاقی آفاقی نکات بیان کیے گئے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازنین اور قلب مطہر پر جو آیات کریمہ اتاری، اور جن کا ہم نے ماہ مبارک رمضان کے ان ایام میں بیان آپ کی خدمت میں رکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان اخلاقی مطالب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنی دعائے خیر میں ماہ مبارک رمضان کے باقی ایام میں ہمیں یاد رکھیں۔ ہمارا سورہ حجرات کے حوالے سے جو بیان کا سلسلہ تھا وہ آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو دیگر سورہ قرآنی کے حوالے سے مختصر بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔